اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی محمد صلی اللہ علیہ محمد علی طیبین الطاہرین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے والدین کے حقوق۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو اور حسن سلوک کرو۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی حق قرار دیا ہے کہ تم میری عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ اف بھی مت کرنا، اگر چاہے تمہارے والدین ظالم ہی کیوں نہ ہوں، اور ان کے ساتھ شریفانہ گفتگو کرنا، اور ان کے سامنے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دینا، اور ان کے سامنے ان کے لیے حق میں دعا کرنا کہ جس طرح تمہیں بچپن میں انہیں نے پال کر تم پر رحمت نازل کی تھی، اس طرح اپنے والدین کے حق میں دعا کرنا کہ پروردگارہ جس طرح انہوں نے مجھے پالا تھا، جس طرح انہوں نے مجھ پر رحمت کی تھی، اسی طرح تو بھی ان پر رحمت نازل کرنا۔ وبالوالدین احسان۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں وبالوالدین احسان اس میں کیا ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے سامنے اپنے والدین کے ساتھ ہم نشینی میں رہو۔ اگر ان کو کوئی ضرورت ہو تو ان کے سوال کرنے سے پہلے ہی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی وہ ضرورت کو پورا کرو۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری گردن پہ تمہاری ماں کا حق قرار دیا ہے کہ دیکھو تم اپنی ماں کا حق، تم اپنی ماں کا احسان نہیں چکا سکتے، نہ ان کا شکر ادا کر سکتے، کہ وہ ماں کہ جس نے اپنے شکم میں تمہارے بوجھ کو رکھ کر کتنے دن تک تمہارا بوجھ اٹھایا، وہ ماں جو خود پیاسی رہی لیکن تمہیں سیراب کرایا، وہ ماں جو خود بھوکی رہی لیکن تمہیں غذا دی، وہ ماں جس نے خود دھوپ برداشت کی لیکن تمہیں سائے میں رکھا، وہ ماں جس نے تمام در مشکلیں برداشت کی لیکن تمہیں کوئی مشکلیں پر آنے نہ دیا۔ میں اپنی ماں کا، ہم سب مل کر اپنی ماں کا احسان نہیں چکا سکتے اور نہ ان کا شکر ادا کر سکتے، لیکن پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے کہ تم بار بار اپنے والدین کے شکر کو ادا کرو۔ پھر یہاں پر پروردگار عالم نے امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کا بھی کیا حق قرار دیا ہے کہ دیکھو تمہاری اصل بنیاد تمہارا باپ ہے، تمہارا اصل بنیاد تمہارا باپ ہے، تم اس کی کیا ہو؟ شاخ ہو۔ اگر تمہارا باپ نہ ہوتا تو تمہارا کوئی وجود نہ ہوتا، اگر تمہارا کوئی باپ نہ ہوتا تو ممکن ہی نہیں کہ تمہارا کوئی وجود ہوتا، اور اگر تمہارے اندر کوئی ایسی نعمت نظر تمہیں آ رہی ہے جو تمہارے والدین سے مل رہی ہے تو لہذا تم اس کا بار بار شکر ادا کرو۔ آپ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جناب سیدہ علیہ السلام کس طرح اپنے باپ کی تعظیم کے لیے اٹھتی تھیں۔ ہمیں بھی آج یہ چاہیے ہے کہ جب باپ ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے کی اور جائیں تو ہم اپنے باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔ آج معاشرے میں کیا ہے کہ ہمارے باپ، ہمارے والدین، اگر سب سے زیادہ عظمت جو باپ کو دی گئی ہے، جو شہزادی کونین نے ہمیں اور آپ کو اپنے کردار سے بتایا ہے، کس طرح بتایا ہے کہ جب ان کے والد آتے تھے تو وہ کھڑی ہو جاتی تھیں، کس لیے؟ وہ تعظیم کے لیے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آج معاشرے میں کیا ہے کہ اگر باپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو ہم اپنے کام میں بزی ہیں، کوئی عزت و احترام اپنے باپ کا نہیں۔ اگر ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ہاتھ میں میرے ریموٹ ہے، اگر ہم موبائل چلا رہے ہیں تو ہاتھ میں موبائل ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے سے کون سی ہستی گزر رہی ہے، میرے پاس سے کون سی ہستی چلی گئی۔ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک ہستی ہمارے پاس سے چلی جاتی ہے تب ہمیں اتنا افسوس ہوتا ہے، اور اگر ہم وہ پانا بھی چاہتے ہیں تو ہم پا نہیں سکتے۔ دو نعمتیں پروردگار عالم نے ایسی ہمیں دی ہیں، دو ہستیاں ایسی دی ہیں کہ ہم نہ اس کو پا سکتے ہیں دوبارہ، نہ تمام در چیزیں خرید لیں گے لیکن اپنے والدین کو نہیں خرید سکتے۔ تمام چیزیں لا سکتے ہیں لیکن ہم یہ دو ہستیاں کہیں سے بھی نہیں لا سکتے۔
اول جو ہستیاں دی ہیں پروردگار عالم نے ہماری زندگی میں وہ والدین ہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ ہم ان کا عزت اور احترام ان کی کریں تاکہ معاشرے میں بہترین زیادہ سے زیادہ ترقی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.